اگر ہم بات کریں تو عبداللہ بن عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی، آپ 4 فقیہ ترین صحابہ کے اندر ایک مقام رکھنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بار بار، بچے تھے، چھوٹے تھے، بار بار آ جا رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ حضور نے بلایا، فرمایا عبداللہ بن عباس ادھر آؤ نا۔ حضور نے اپنی گود میں بٹھا کر رب کو حضور دعا کی۔ ذرا سوچئے، کسی کو حضور بلائیں، پیار کریں، گود میں بٹھائیں، پھر رب کے حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ سرکار نے عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بلایا، جھولی میں بٹھا دیا، گود میں بٹھا دیا، اور اللہ کے حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے باری تعالیٰ اس پیارے عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما دے، کتاب کا علم بھی عطا فرما دے اور حکمت بھی عطا فرما دے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ علم عطا فرمایا جو کسی کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم عطا فرمایا۔ کیوں نہ علم آتا؟ کیونکہ حضور کے ہاتھ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کرم فرما دیا۔ اگر ہم بات کریں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ابو جہل کے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر کرم پڑ گئی، حضور نے رحم فرما دیا، حضور نے کرم فرما دیا، تو وہی عبداللہ بن مسعود جب ابو جہل کے بکریاں چرایا کرتے تھے، جب حضور کے ساتھ نسبت ہوئی، حضور کی بارگاہ میں منگتے بن کے بیٹھ گئے، حضور نے کرم فرمایا، نظر رحمت ہوئی، تو پھر ان کے اندر ایسا علم آیا کہ اگر 3-4 صحابہ سے فتویٰ لینے کے بعد، آخر میں فتویٰ لینے کے بات ہوتی تو پھر وہ یہی صحابی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری فیصلہ ان کا ہوا کرتا تھا، آخری سے جو سٹیمپ لگتی تھی ان کی لگتی تھی۔ اگر عبداللہ بن مسعود سٹیمپ لگا دیتے، مہر لگا دیتے، تو فیصلہ آخری کی ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے مہر لگا دیا، بس بات پکی ہے، یہی مسئلہ ٹھیک ہے، یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود کو، اور حضور عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کرتے تھے، اے عبداللہ بن مسعود، آپ علم کی گٹھڑی ہو، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ اگر ہم بات کریں حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد کی، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا حضرت امام محمد کا یہ مقام ہے، تو پھر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعالی ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو حنیفہ کا جب مقام سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ ان کے دادا استاد کا مقام کیا ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ کے تعالی ایک مرتبہ اپنا کتب خانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ اس وقت جو کتابیں تھیں وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، وہ پرنٹر نہیں ہوتے تھے، پریس نہیں ہوا کرتے تھے، کتابیں لکھتی اور وہ بڑی کتاب چھوٹی ہو جاتی، نہیں ایسا ہوتا تھا، ہاتھوں سے کتابیں لکھتے، جو اتنی کتاب ہوتی وہ بھی اتنی بڑی ہو جاتی۔ اس وقت کتب خانہ ہاتھوں سے اٹھا کر بھی دوسری جگہ پہ موو نہیں کرتے تھے، بلکہ بیل گاڑیوں پر رکھ کر وہ کتب خانہ موو کیا جاتا تھا۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ کے تعالی کا کتب خانہ بیل گاڑیوں پر رکھ کر دوسری جگہ پر منتقل کیا جا رہا تھا نا، تو ایک پادری نے دیکھا کہ یہ کتب خانہ جا رہا ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ پریس کا دور نہیں ہے، پرنٹر کا دور نہیں ہے، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ کتب خانہ کی جا رہا ہے۔ اس نے کسی مسلمان سے پوچھا، یار بتاؤ یہ کتب خانہ کس کا جا رہا ہے؟ عیسائی پوچھ رہا ہے، یہ کتب خانہ کس کا جا رہا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ امام محمد کا کتب خانہ ہے، یہ امام محمد کا کتب خانہ ہے۔ وہ پادری بولا جو مسلمان نہیں ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت بھی نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ کتب خانہ امام محمد کا ہے، یہ کتب خانہ امام محمد کا ہے، تو وہ پادری بولنے پر مجبور ہو گیا کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے، چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے، تو بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ چھوٹے محمد کے علم کا عالم یہ کہ اتنا بڑا کتب خانہ،
اتنی کتابیں اور بیل گاڑیوں پر رکھ کر یہ دوسری جگہ پر منتقل کی جا رہے ہیں. اگر اس چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ چھوٹے محمد وہ جو امتی ہیں، بڑے محمد وہ جو ساری کائنات کے تاجدار ہیں، ساری کائنات کے تاجدار ہیں. اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. آج بڑے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں، شیطان کے علم کو تو قرآن سے نکال لیتے ہیں، ملک الموت کے علم کو قرآن سے نکال لیتے ہیں. کتنی بدبختی ہے کہ جس محبوب پر یہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کو پڑھ کر حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں. میں نے کہا بدبختو، تمہارے نصیب میں کی یہی ہے، تمہارے نصیب میں کی یہی ہے جس محبوب کی شان میں یہ قرآن نازل ہوا. کیا اللہ نے حضور کے اس علم کو اس قرآن میں بیان ہی نہیں کیا کہ صرف شیطان کے علم کو بیان کیا، ملک الموت کے علم کو بیان کیا؟ میں نے کہا جس شیطان کے علم کو تم مانتے ہو نا، تمہیں میں اس کی حیثیت بتاؤں. شیطان کی حیثیت کیا ہے؟ اس شیطان کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یفر من ذل عمر. سرکار فرماتے ہیں کہ جس شیطان کے علم کو تم مانتے ہو نا، جس شیطان کی طاقت کو تم مانتے ہو، شیطان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک سیکنڈ میں انسان کے جسم کے اندر وہ گردش کر کے دوڑ جاتا ہے، اتنا اس کے پاس طاقت ہے، اتنی طاقتور وہ اپنا یہ طاقت رکھنے والا ہے. لیکن اس طاقت رکھنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عمر کے سامنے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے عمر کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. میں نے کہا بدبختو، جس شیطان کے علم کو تم نے قرآن سے نکالا اس کی حیثیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام امتی کے سائے سے وہ شیطان ڈر جاتا ہے. ذرا سوچئے پھر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ آقا کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی طاقت تم مان بیٹھے وہ تو حضور کے امتی کے سائے سے ڈر جاتا ہے. پھر ذرا سوچو جو کائنات کا والی ہے، جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنا دیا، جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرما دیا، جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے سارے آسمان اور سورج کو سجا دیا، یہ ساری کائنات کو بنا دیا. ذرا سوچو پھر اس محبوب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ تو پھر میں نے کہا قسمت کی بات ہے نا. کوئی قرآن پڑھ کے بدبخت بن جاتا ہے اور کوئی قرآن پڑھ کے حضور کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، یہی قرآن ہے نا، یہی قرآن ہے. اسی کو لوگ پڑھتے گئے گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کو پڑھتے گئے ہدایت پا جاتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے جو حضور کا عشق اور محبت دل میں رکھ کر اس قرآن کو پڑھتے گئے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس کو سارے کا سارا قرآن حضور کی شان میں نظر آتا ہے. اور جنہوں نے حضور کی محبت دل میں نہیں رکھی، حضور کا پیار دل میں نہیں رکھا، وہ قرآن پڑھ کے حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو قسمت کی بات ہے. کوئی پڑھ کے مقام پا گیا اور کوئی پڑھ کے کتابیں، دنیاوی کتابیں پڑھ کے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. میں نے کہا یہ قسمت کی بات ہے، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. بدبختو، تمہارے دلوں میں حضور کا محبت ہوتا، حضور کا پیار ہوتا، حضور کا عشق ہوتا، قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھتے نا تمہیں حضور کی شان نظر آتی، ایک لفظ پڑھتے تمہیں حضور کی شان نظر آتی، ایک جملہ پڑھتے تمہیں حضور کی شان نظر آتی. لیکن پورا قرآن پڑھنے کے بعد تمہیں حضور کا علم نظر نہیں آیا. کم بختی ہے نا، بد بختی ہے. لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ جنہوں نے حضور سے محبت کر کے قرآن کو پڑھا وہ دنیا پہ بھی زندہ جاوید ہیں، قبر میں بھی حضور کی پہچان ہو جائے گی، حشر کے دیہاڑے حضور شفاعت فرمائیں گے. اور جنہوں نے پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی حضور کے علم کو تسلیم نہیں کیا، شیطان کے علم کو تو تسلیم کر لیا، دنیا پہ بھی خوارج ہے، قبر کے اندر حضور کی پہچان نہیں ہوگی. یار جس محبوب کے علم کی نفی دنیا پہ جیتے جی کرتے رہ گئے، قبر میں حضور کی پہچان کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتے. حشر کے دیہاڑے پر حضور فرمائیں گے تو وہی ہے نا جو میرے علم کی نفی کرتا رہا، پورا قرآن میرے علم میں نازل ہوا اور تجھے قرآن پڑھنے کے بعد میرا علم نظر نہیں آیا، میں تیری شفاعت کیسے کروں؟ حضور شفاعت اسی کی کریں گے جو گناہگار بھی ہوگا، خطا کار بھی ہوگا، لیکن دل میں حضور کی محبت موجود ہوگی. غدار کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی اور غدار کے حضور شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وفاداروں میں، اپنے محبت کرنے والوں کے صفوں کے اندر ہی رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.